آج الحمدللہ رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ وہ مہینہ جسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ ارشاد فرمایا، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شعبان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب، اور اس کے بعد رمضان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے منسوب مہینہ۔ رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ والے رمضان کے روزوں کی رمضان کی عبادت کی تیاری کرتے ہیں خصوصی طور پہ۔ اس ماہ مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبت بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کو عام فرمایا۔ آخر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب بھی کوئی قوم، کسی علاقے کے لوگ گمراہی، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرما کے ان لوگوں کی ہدایت کا اہتمام فرماتا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی منقطع فرما دیا تو اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب غلاموں کے ذریعے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں ایسی ہستیاں تیار فرمائی، ایسے لوگ تیار فرمائے جنہوں نے خود دین اسلام کی خدمت کی اور آگے انہوں نے دین اسلام کے خادم بھی پیدا فرمائے، اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے شروع ہوا، آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر کہاں کہاں دین اسلام کو پھیلایا۔ پھر تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور آیا تو انہوں نے بھی کتنی کوششیں کی اس دین کو پھیلانے کی خاطر۔ پھر تابعین کے بعد اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے اولیاء کرام نے بھی اس چمنستان اسلام کی آبیاری بڑی خوبی سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان محبوب ہستیوں میں ایک انتہائی پیاری ہستی، محبوب ہستی، جنہیں خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب کو ہے۔ آج رجب کی 2 تاریخ ہے، 6 کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو آپ افغانستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والدین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بغداد سے ہجرت فرما کے سنجر علاقے میں سکونت اختیار فرمائی تھی۔ آپ کی پیدائش سنجر میں ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے نسباً حسینی ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح ڈالی تو آپ شکم مادر میں ہی کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ کلمہ طیبہ کا ورد شکم میں کیا کرتے تھے اس وقت میں اپنے کانوں سے ان کی آواز سنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شکم مادر میں اللہ اللہ کرنے والے ہوں، وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسی روشنی پھیلائیں گے، یہ تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے بات۔ جب پیدا ہوئے تو والد گرامی بہت جلدی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو
تو والد گرامی کی طرف سے آپ کو ورثے میں ایک پنچکی ملی تھی اور ایک باغ ملا تھا. آپ خود ہی باغ کی باغبانی کیا کرتے تھے. پنچکی کے ذریعے اور باغبانی کے ذریعے آپ اپنا روزگار وغیرہ بسر کیا کرتے تھے. آپ کی والدہ محترمہ بھی تھی تو آپ ان کی خدمت وغیرہ بھی کرتے. لگ بھگ 15 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ باغ میں ایک مرتبہ باغبانی کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک درویش ٹائپ بزرگ تشریف لائے. باغ میں آئے, انہوں نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا. آپ نے آگے بڑھ کر سلام کا جواب دیا, عزت سے پیش آئے, آپ کو بٹھایا اور فوراً دوڑ کر گئے اپنے باغ سے انگور کا ایک خوشہ توڑ کے لائے اور ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب کا یہ طریقہ اس بزرگ ہستی کو بڑا پسند آیا. انہوں نے اپنے تھیلے سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا, اسے اپنے منہ میں چبایا اور پھر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. فرمایا بیٹا یہ کھا لو. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ خشک روٹی کا ٹکڑا اس درویش کا چبایا ہوا اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے اتارا تو آپ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی. اللہ اکبر. علامہ نے فرمایا تھا, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ وہ مال ہے جو فقیروں کے در سے ملتا ہے, بادشاہوں کے در سے نہیں ملتا. فقیروں کی خدمت اگر نصیب ہو جائے, اللہ توفیق عطا فرما دے, تو کبھی اس وقت کو, اس موقع کو ضائع مت کیجئے گا. جو اللہ والے دے کر جاتے ہیں دنیا کے بادشاہ کچھ نہیں دے سکتے اس کے مقابلے میں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حلق سے جب وہ لقمہ, وہ نوالا اترا, آپ کی دل کی دنیا ایسی بدلی. آپ نے اپنی پنچکی بھی بیچ ڈالی اور وہ باغ بھی بیچ کر جو بھی رقم حاصل ہوئی وہ ساری کی ساری راہ خدا میں فقیروں میں بانٹ ڈالی. سبحان اللہ. اس کے بعد اب دیکھیں 15 سال کی عمر ہے, لگ بھگ 15 سال کی عمر. اس کے بعد آپ کی جتنی بھی عمر گزری ہے وہ ساری کی ساری سیر و سیاحت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے. ساری زندگی سفر کرتے کرتے گزار دی حتیٰ کہ آپ ہندوستان میں پہنچے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے اپنا باغ وغیرہ بیچ کر بغداد کا رخ کیا. آپ نے اپنی زندگی میں جن جن علاقوں کو اپنا فیض بخشا ان میں بغداد, سمرقند, بخارا, ہرات, غزنی اور دیگر کئی ایسے علاقے ہیں. مکہ المکرمہ کا سفر حج بھی فرمایا, مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری بھی دی. اس 15 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد کا سفر فرمایا تحصیل علم کے لیے. آپ خود فرماتے ہیں, آپ کی کتاب انیس الارواح, اس میں فرماتے ہیں کہ بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی. سبحان اللہ. ایک فقیر جو آپ کو باغ میں ملے تھے وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو مجذوب تھے. فقیروں کا در مل جائے, فقیروں کا دامن مل جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے بندے کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. فرماتے ہیں میں نے جب سر نیاز آپ کے سامنے جھکایا تو آپ نے مجھے اٹھا کے فرمایا بیٹا 2 رکعت نماز ادا کرو. فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر مجھے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. میں نے سورہ بقرہ تلاوت کی. آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا. 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. اگر آپ میں سے کوئی حافظ ہے تو اس اللہ کے کرم پہ رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آپ اگر نہیں بن سکے اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ ضرور بنا دیجئے گا. یہ وہ نعمت ہے قرآن کریم کی, بڑے مقدر سے ملتی ہے. ساری دنیا کی دولت آپ اکٹھی کر دیں ایک طرف, قرآن کریم کو ایک طرف رکھیں, اس کا مقابلہ ساری دنیا کی دولت سے نہیں ہے. 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی
تو فرمایا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ آپ نے جب 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، آ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے ہاں طریقت میں ایک دن ایک رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، تو اے معین تم بھی آج کرو۔ تو آپ نے ایک رات اور ایک دن کا مجاہدہ کیا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور کام مکمل کر دیا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، کچھ دیگر وظائف بھی پڑھوائے۔ تو پھر فرمایا اے معین آسمان کی طرف نگاہ اٹھا۔ جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معین کیا نظر آیا؟ آپ نے فرمایا حضور عرش اولا تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، عرش اولا تک نظر آ گیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ جب نیچے دیکھا تو پوچھا اے معین اب کیا نظر آیا؟ فرمایا حضور تخت الثری تک سب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ زندگی جو بدلتی ہے ان فقیروں کے در پہ جا کے بدل جاتی ہے۔ بادشاہوں کے در سے زیادہ دنیا کے 4 ٹکوں سوا کیا ملتا ہے، لیکن یہ وہ در ہوتا ہے جہاں خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خدا کا ملنا کہاں اور دنیا کا ملنا کہاں، ہے کوئی برابری؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ کچھ وظائف پڑھائے اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اوپر نگاہ اٹھائی، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب کہاں تک دکھتا ہے؟ فرمایا اب پردہ حجاب تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پردہ حجاب تک۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور فرمایا میری ان انگلیوں میں دیکھو۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلیوں میں جب آپ نے دیکھا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کل کائنات کو دیکھ رہا ہوں ان انگلیوں میں۔ 20 سال آپ نے حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارے ہیں۔ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ بیعت ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے 57 دن آپ نے حضور غوث پاک کے پاس گزارے، اور بعض نے 5 دن، بعض نے مختلف اس طرح روایات ہیں۔ بہرحال آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بھی فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری بھی دی۔ اپنے جب پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خانہ کعبہ میں طواف کر کے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس کھڑا کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ، غیب سے آواز آئی ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، خواجہ عثمان ہارونی جیسے لوگ مل جائے بندہ ان کا در نہ چھوڑے، لیکن پہلے ہم بھی تو معین الدین چشتی اجمیری بنے نا، ہم بھی تو کوئی رنگ دکھائیں۔ یاد رکھیے جی،
اللہ کا قرب پانے کے لیے، یہ تو بات کی بات ہے، اللہ والوں کا قرب پانے کے لیے بھی اپنا دامن، اپنا باطن پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ جس کا باطن پاک نہیں ہے وہ اللہ والوں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اپنا باطن پاک صاف کر کے اللہ والوں تک پہنچ جائیں، اللہ والے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہستی، خانہ کعبہ میں آپ کے پیر و مرشد آپ کے لیے دعا فرمائیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، سبحان اللہ۔ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ مدینہ طیبہ میں حاضری دی۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے اندر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، سبحان اللہ۔ اللہ حضور کی بارگاہ سے آپ کو مقام مل گیا تھا۔ خدا توفیق نصیب فرمائی جی، اپنی ذات کو پاک صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں صاف ستھرے برتن قبول ہوتے ہیں۔ ویسے وہ آنے سے کسی کو منع نہیں کرتے، وہاں کوئی اپنا آئے یا بیگانہ آئے سب کے لیے در کھلا رہتا ہے، لیکن فیض پانے کے لیے برتن کا صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ گندے برتن میں تو کوئی دودھ بھی نہیں انڈیلتا کہ خراب ہو جائے گا، تو یہ اللہ کا نور کون انڈیلے گا گندے برتنوں میں؟ اندر کا برتن صاف ہوگا، اللہ کا نور اس میں آئے گا۔ یہ درویشی اتنی سستی نہیں ملتی، اس کے لیے تھوڑی سی خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعد کا واقعہ ہے، آپ نے بعد میں بھی کئی حج فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ کئی بار حاضری دی ہے۔ آخری مرتبہ جب آپ نے حاضری دی کچھ عرصہ وہاں پہ قیام فرمایا اور آپ نے ارادہ کر لیا مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنانے کا۔ آپ کی پیدائش 527 ہجری ہے اور آپ کا وصال مبارک 530 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے اور 627 آپ کی تاریخ وصال ہے، یعنی 97 برس آپ نے زندگی پائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دی تو مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنانے کا ارادہ فرمایا۔ رات کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان میں اجمیر میں چلا جا، تیری ڈیوٹی وہاں ہے، سبحان اللہ۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجمیر کا منصب عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے، صبح پریشان تھے کہ یا اللہ یہ اجمیر ہے کہاں، پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، وہاں سے کرم ہوتا ہے تو پورا ہوتا ہے، ادھورا نہیں ہوتا۔ اگلے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی، آپ نے پورے مشرق اور مغارب تمام دکھا دیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمیر کا مقام بھی دکھا دیا، سبحان اللہ۔ پھر آپ وہاں سے چلے، بغداد تشریف لائے، بزرگوں سے ملتے ہوئے فیض حاصل کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف مزارات پہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر بھی چلا کشی کی۔ ملتان پہنچے، یہاں سے لاہور پہنچے، لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر بھی چلا کشی کی۔ وہاں چلا کشی کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اللہ اللہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، سبحان اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار
تمام دنیا کے لیے فیض نظر آیا۔ آج وہ کون لوگ ہیں جو ان مزارات کو شرک کے اڈے کہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو فرماتے ہیں یہاں سے تو تمام عالم کو فیض ملتا ہے، اور آج دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ کہتے ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں۔ داتا کا نام سنتے ہی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، داتا کا نام سنتے ہی اللہ جانے پتہ نہیں کیا کرنٹ لگتا ہے، ایسا شور مچاتے ہیں، ایسا شور مچاتے ہیں۔ نہیں داتا کہنا ہی شرک ہے، داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، داتا دربار پہ جانا شرک ہے، مزارات پہ جانا شرک ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ نے مزارات سے کتنا فیض حاصل کیا ہے۔ تمام اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالی، تاریخ میں آپ جن کے نام بھی دیکھیں گے وہ سب وہ ہستیاں تھیں جو خود بھی مزارات پہ جاتے تھے، خود ان کے اپنے بھی مزارات بنے ہیں۔ عالم اسلام میں ایک بھونچال برپا کر دیا ہے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے۔ یہ عالم اسلام کی باہر کی جو طاقتیں ہیں انہوں نے سازش پھیلائی ہے، ورنہ یہ اللہ والوں کے در سے، اللہ اگر ملے گا اللہ والوں کے در سے ملے گا نا، بادشاہوں کے در سے اللہ تو نہیں ملتا، اللہ والوں کے در یہ مزارات ہی تو ہیں۔ اگر آپ کو ان سے ہی دور کر دیا گیا تو آپ خدا کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے فیض پایا، داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے فیض پایا، دیگر کئی مزارات پہ آپ نے سفر کے دوران بزرگوں کے مزارات پہ آپ حاضری دیتے رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی حاجت پیش آتی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام المسلمین، آپ کو کوئی حاجت پیش آتی، آپ کا معمول تھا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر جا کر 2 رکعت نماز ادا فرما کے آپ کے وسیلہ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور سے نکلے، اجمیر شریف کا رخ کیا، راستے میں شہاب الدین غوری کا ایک مجاہد مل گیا۔ انہی دنوں میں اجمیر میں راجہ پرتھوی کی حکمرانی تھی، اس نے شہاب الدین غوری کو بہت بری شکست دی تھی۔ شہاب الدین غوری کا مجاہد ایک ملا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا حضور اس طرف مت جائیے گا، راجہ پرتھوی بڑا ظالم اور جابر شخص ہے، اس نے شہاب الدین غوری کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اتنے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شہاب الدین غوری تلواروں کے بھروسے پہ آیا تھا اور میں اللہ کے بھروسے پہ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیابی اس نے پائی۔ شہاب الدین غوری بھی حملہ کر کے گیا مگر ناکام لوٹا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی حملہ نہیں کیا، صرف اپنا قدم اجمیر میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی حملہ نہیں کیا آپ نے، کوئی جنگ نہیں لڑی، اجمیر میں اپنا قدم رکھ کے اجمیر کو اپنا مسکن بنایا، لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے 90 لاکھ کفار نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ سبحان، نہ آپ نے تلوار اٹھائی نہ تیر اٹھایا، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک آپ کے فیض سے اس برے صغیر میں لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان، آج تک آپ کا ہی فیض بٹ رہا ہے اس پورے برے صغیر میں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں اجمیر میں تشریف لائے تو وہاں ایسے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، وہ جگہ راجہ پرتھوی کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ اللہ والے بن جائیں گی، بس ساری دنیا جہان کی طاقت آپ کے قدموں میں ہوگی، اللہ والے بن جائیں۔
کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پڑاؤ کیا راجہ پرتھوی کی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، تو اس کے بندے آ گئے، انہوں نے کہا یہاں راجہ کی اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، ایک تالاب جو انا ساگر مشہور نام ہے وہاں تشریف لے گئے، اونٹوں والی جگہ سے آپ اٹھ گئے۔ اگلے دن راجہ پرتھوی کی بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں مگر اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہ آپ فرما گئے تھے اچھا اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ اللہ والوں کی زبان میں یہ تاثیر ہے، وہ اگر ہاتھ اٹھا کے چلا دیں تو کیا بنے گا؟ اللہ اگلے دن اونٹ نہیں اٹھے، بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا مگر اونٹ نہیں اٹھے۔ آخر غور و فکر کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ کل جس درویش کو ہم نے یہاں سے اٹھایا ہے یہ غالباً اسی کی بد دعا کا صلہ ہے کہ اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ فوراً حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے معاف فرمایا، اب جا کر اونٹوں کو اٹھایا تو اونٹ اٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے علم کے ذریعے اس برے صغیر میں اپنے فیض کو عام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کے خلفاء میں سے، خلفاء کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسی ہستیوں نے اس برے صغیر کو اسلام سے بھر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کے ہاں بلا تفریق مذہب ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر ہر امیر، غریب، فقیر، اپنے پرائے سب کے لیے کھلا تھا۔ آپ کے در پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نفرتیں کر کے دوسروں کو اپنے پاس سے بھگا دیں گے تو وہ ہدایت کہاں پائیں گے؟ ہم ہی ہدایت یافتہ ہے نا، تو وہ ہدایت پانے کہاں جائیں گے؟ ہم ہی انہیں اپنے پاس سے بھگا دیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں دیکھا کہ میرے پاس بیٹھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ نے ہمیشہ شفقت، پیار بھرا، محبت بھرا سلوک ہر ایک کے ساتھ جاری و ساری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم اسلام قبول کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ ایک ایسا نوجوان حاضر ہوا جس نے اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کے رکھا تھا اور وہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے فرمایا رب کی قدرت ہے، اپنے بندوں کو جو چاہے عطا فرما دے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا راز بھانپتے ہوئے فرمایا تم اپنا کام کر لو جو کرنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے جب آپ کا یہ جملہ سنا اسی وقت کانپا، خنجر نکالا، ایک طرف رکھا اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے خنجر رکھا اور کہنے لگا کہ میرے اس غلط ارادے کا آپ جو بھی بدلہ لینا چاہیں، مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں، میں حاضر ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہم بدلہ دینے والے نہیں، ہم برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تا دم آخر اسلام پر قائم رہا اور اولیاء میں بھی مقام پایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے در سے جو کچھ ملتا ہے وہ دنیا کے کسی اور در سے نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اپنے ان محبوب بندوں کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔